الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا عجبا كيف يعصي الإله كيف يجحد الجاهل في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طلباء کرام، آج ہم اصل نمبر 5 پڑھیں گے، اصول و مبادیات رد الالحاد کتاب سے۔ الحمدللہ ابھی تک ہم تقریباً 13 درس ریکارڈ کر چکے ہیں غالباً۔ اس میں ہم نے مقدمہ پڑھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 4 اصولوں کو بھی ذکر کیا ہے۔ پہلا اصل جو تھا، ایک چیز سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ چیز باطل ہے۔ پہلا اصل یہ تھا، اس پر الحمدللہ مکمل درس ریکارڈ ہو چکا ہے۔ دوسرا اصل جو ہم نے بیان کیا تھا کہ جو بات عقلاً ممکن ہو اور صحیح نقلی دلیل کے ساتھ ثابت ہو جائے اس بات کو ماننا لازم ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر ہم نے جو وضاحت کی کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے، اس پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اصل نمبر 4 جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ موجود ہونے کے لیے محسوس کرنا اور مشاہدہ کرنا لازم نہیں ہے۔ الحمدللہ اس پر مکمل دروس ہو چکی ہے اور ایک مبادیات ہے، الحاد کے لیے آپ لوگوں کے لیے مبادیات ہے۔ آج ہم اصل نمبر 5 پڑھیں گے کہ منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے 4 سال پہلے اس کو حل کر دیا تھا۔ تقریباً چند مہینے پہلے مشہور ملحد ہے اویس اقبال، اس میں اویس اقبال نے ایک اعتراض کیا کہ تاریخ ابن کثیر پر اس نے ایک اعتراض کر دیا کہ تاریخ ابن کثیر میں موجود ہے کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے۔ تو اس بات سے مفتی صاحب نے انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا بات نہ ماننے کی نہیں ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ منقولات محضہ ہے، اس پر اویس اقبال کا ہم سے دلیل کا مطالبہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ منقولات محضہ ہے، منقولات جو نقل ہو چکے ہیں، دنیا کی عمر 6000 سال ہو، دنیا کی عمر 14 ارب سال ہو، دنیا کی عمر 50 ارب سال ہو، دنیا کی عمر جتنے بھی ہو، اس سے ہمیں کوئی بھی سروکار نہیں ہے۔ ہم اپنے کتابوں سے انکار نہیں کر رہے، ہم اپنے مسلمات سے انکار نہیں کرتے۔ جب بھی آپ کے ساتھ کچھ ایسی بات آپ کے سامنے آئے کہ ملحد آپ کے سامنے بیٹھا ہو اور وہ آپ کی تاریخی جو روایت ہے اس پر اگر ملحد اعتراض کر دے تو آپ نے اس سے انکار نہیں کرنا کہ میں نہیں مانتا، نہیں، آپ نے ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ منقولات محضہ ہے اور منقولات محضہ کے لیے دلیل کا مطالبہ صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس کے لیے اس پر آج ہم وضاحت کریں گے۔ تو اصل نمبر 4 یہ ہے کہ منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جو اویس اقبال جیسے ملحدین یا جتنے بھی ملحدین ہے، اگر آپ سے وہ تاریخی اقوال کے بارے میں دلیل مانگ لے تو آپ نے کہنا ہے کہ منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ آج ہمارا درس ہے تو میں مفتی مولانا بلال صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ عبارت کا آغاز شروع کر دیں انشاءاللہ اور ہم درس آگے بڑھائیں۔ مولانا بلال صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل نمبر 5، اصل منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے اور اس کے لیے دلیل کا مطالبہ کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ وضاحت: مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ چنگیز خان نے بہت سے ملکوں پر حملے کیے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے کہ اس بات پر دلیل پیش کرو تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معتبر مؤرخین نے ذکر کی۔ اسی طرح منقولات کی نوعیت اب یہاں پر آپ تھوڑا سا صبر کر دیں۔ ہم نے وضاحت کی کہ اگر چنگیز خان، ہلاکو خان، سکندر اعظم، جتنے بھی تاریخ میں جتنے بھی روایت ملتے ہیں نا، یہ منقولات ہے
اگر اس کے بارے میں کوئی دلیل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ معتبر مورخین نے ذکر کی ہے، تو اس کا یہ ذکر ہونا یہی دلیل ہے، یہی کافی ہے۔ اب اس پر خاص دلیل کہ مجھے نظیر پیش کر دو کہ کیسے ہوا ہے، تو یہ تو کوئی بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ تو اسی طرح جب ایک چیز صحیح نقلی خبر کے ساتھ ثابت ہو جائے تو اس کا ماننا واجب ہے۔ اب ہم آتے ہیں منقولات کی نوعیت کی طرف۔ تو پہلے پر ہم نے وضاحت کی کہ اگر بعض ایسے روایت منقول ہے جو ہمارے تفاسیروں میں ہے، جو اسرائیلی روایت ہے، یا بعض احادیثوں میں اسی طرح تاریخی اقوال ملتے ہیں، بے سند جو اقوال ہے، جس طرح تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ، جس طرح ابن خلدون، جس طرح تاریخ طبری، اسی طرح اور بھی ہے، اس پر آپ لوگوں نے اس سے انکار نہیں کرنا ہے۔ میں صرف آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ یہ منقولات محضہ ہے۔ اس پر اگر ملحدین آپ سے دلیل مانگے تو آپ نے یہی جواب دینا ہے کہ منقولات محضہ پر دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو آپ اس سے کہو کہ چلو سکندر اعظم کے بارے میں آپ کا کیا دلیل ہے؟ آپ تو مانتے ہو سکندر اعظم گزر چکا ہے، اس پر ایک دلیل پیش کرو۔ کہیں گے کہ تاریخ نے ذکر کیا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ مورخین نے ذکر کیا ہے۔ اس سے ہمارے اس کا مورخین کے بعض روایت کا مورخین نے جو ذکر کیا ہے، اس کا تعلق ہمارے عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، یہ تاریخی اقوال ہے۔ عقیدہ کس چیز سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن سے، سنت، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اگر احادیث پر آپ اعتراض کرو گے تو ہم آپ کو جواب دیں گے، اگر منقولات محضہ پر آپ اعتراض کرو گے تو منقولات محضہ کے لیے دلیل قائم کرنا صحیح نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں منقولات کی نوعیت اور مقصد پر۔ ساتھیوں کو سمجھ آئے اس بات کو؟ جی اس بات سمجھ آ رہی ہے مفتی مرتضیٰ صاحب؟ جی آ رہی ہے سر۔ بس میں کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ آئے۔ اب ہم آتے ہیں کہ منقولات کی نوعیت اور مقصد کیا ہے۔ منقولات کسے کہتے ہیں؟ منقولات محض اقوال و عبارات یا روایات ہوتی ہے جو کسی شخص کی نقل کی گئی ہو، جو کسی شخص سے نقل کی گئی ہو، اور اس کا مقصد محض کسی واقعے یا خیال کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ تاریخ ابن کثیر میں جو آیا ہے کہ دنیا کی عمر 6000 سال ہے، بائبل میں بھی آیا ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ذکر کیا ہے۔ ہم اس سے انکار نہیں کریں گے کہ میں نہیں مانتا، جس طرح مفتی صاحب نے انکار کر دیا تھا، آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا ہے۔ ان اقوال کا تعلق تاریخ منقولات کا تعلق کس سے ہے؟ تاریخ، ادب یا رائے سے ہو سکتا ہے، نہ کسی مستند دلیل سے۔ اس لیے یہ اقوال اصولاً ثبوت یا دلیل نہیں ہوتے بلکہ صرف معلومات فراہم کرتے ہیں۔ منقولات محض اقوال ان میں سے کسی بھی قسم کی دلیل سے نہیں آتے بلکہ محض کسی شخص کے خیالات یا واقعات کی نقل ہوتی ہے۔ اب آپ نے عبارت پڑھنا ہے۔ جی، منقولات کی نوعیت اور مقصد۔ منقولات میں قول و عبارات یا روایت ہوتی ہیں جو کسی شخص سے نقل کی گئی ہوں، اور ان کا مقصد محض کسی واقعے یا خیال کو بیان کرنا ہوتا ہے۔ ان اقوال کا تعلق تاریخ، ادب یا رائے سے ہو سکتا ہے، نہ کہ کسی مستند دلیل سے۔ اس لیے اقوال اصولاً ثبوت یا دلیل نہیں ہوتے بلکہ صرف معلومات فراہم کرتے ہیں۔ منقولات محض اقوال ان میں سے کسی بھی قسم کی دلیل نہیں آتی بلکہ یہ محض کسی شخص کے خیالات یا واقعات کی نقل ہوتی ہے۔ منقولات محض کا جائزہ اور عدم وثوق۔ اب ہم آتے ہیں کہ منقولات محض کا جائزہ ہم لیتے ہیں نا، اس کا جائزہ لیتے ہیں جب ہم کسی تاریخی یا روایتی قول کو دیکھتے ہیں تو اس کی حقیقت اور صحت کو مختلف پہلوؤں سے جاننا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کا سند دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ قول کس نے نقل کیا ہے، اس کے صداقت کا اعتبار کیا ہے، مفہوم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قول کا کیا مطلب تھا، اور اس میں کوئی تشویق یا تضاد تو نہیں، کیا اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت نہیں ہے۔ جتنے بھی منکرین حدیث کیا کرتے ہیں، منکرین حدیث کے خلاف جب ہم اصولوں پر انشاءاللہ تعالیٰ کو پڑھائیں گے نا، یہ بھی یہی اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے تاریخی اقوال پیش کرتے ہیں، بے سند اقوال سے اپنے مدعا ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تاریخی اقوال ہے، صرف منقولات محض ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ تو منکرین حدیث میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ بھی اپنی خواہش کے لیے
बेसनद तारीखी अक़वाल को लेते हैं जिससे हमारे कोई भी सरोकार नहीं, सिर्फ मनक़ूल हो चुके हैं। तो अब मौलाना साहब आप इबारत पढ़ना। हम किसी तारीफ या रिवायती कौल को देखते हैं तो इसकी हकीकत और सियात को मुख्तलिफ पहलुओं से जांचना जरूरी होता है। सनद, ये देखना जरूरी है कि ये कौल किसने नकल किया है और इसकी सदाकत का एतबार क्या है। मफहूम, ये समझना जरूरी है कि कौल का क्या मतलब था और क्या इसमें कोई तशवीश या तजाद तो नहीं। अब हम मक़ूलात माज़ा और अक़ायद के ताल्लुक़ को अच्छी तरह समझाना चाहते हैं आप लोगों को कि अक़ायद और मनक़ूलात माज़ा एक नहीं है। हमने आज का दर्स भी यही भी है कि मनक़ूलात माज़ा के लिए तो दलील हमसे नहीं मांग सकते, अलबत्ता अक़ीदे के लिए आपको दलील देना पड़ेगा। हमारा अक़ीदा है कि अल्लाह ताला एक है। कल भी साथियों ने कहा कि अल्लाह के वजूद पर गवाही, आप अल्लाह को कैसे साबित करोगे? मैंने कहा कि आप कायनात को देख ले, कायनात में तमाम कायनात जो है ये मुमकिनुल वजूद है, इसके लिए वाजिबुल वजूद का होना ज़रूरी है। हम मुल्हिदीन से कहते हैं कि आप क्या मानते हो? सबसे पहले आपने हमारे साथ मानने का मयार मुकर्रर करना है कि तमाम कायनात खुद बहुद नहीं बन गया है, इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम कायनात के लिए इल्लत है। अल्लाह ताला का वजूद अपने जिस्म को देखो, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, इंसान के जिस्म में कितनी खुसूसियात है अल्लाह की वजूद की गवाही दे रही है। फिर उसने कहा कि हम अक़ली तौर पर अल्लाह ताला को अक़ल के ज़रिए समझ सकते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। फिर उसने कहा कि अक़ल तो महदूद है। मैंने कहा हम अवामी अंदाज में समझा रहे हैं। हम अल्लाह को जब अक़ल के ज़रिए समझाना चाहते हैं तो अल्लाह की सिफ़ात के ज़रिए, न कि अल्लाह की ज़ात के ज़रिए। हम अल्लाह की ज़ात का तसव्वुर कर नहीं सकते। ये दुनियावी अक़ल महदूद अक़ल है, इसमें लामहदूद ज़ात की सिफत नहीं हो सकती, इसमें लामहदूद ज़ात आ नहीं सकता। हमें कुरान और हदीस में जो वजाहत की गई है कि हमने अल्लाह को पहचानना है तो उसकी सिफात के ज़रिए। तो फिर मैंने उसको पश्तो में 2 शेर कहे। मैंने कहा कि इसमें आपका जवाब मिल जाता है। कोई द शक्ल न द हर शे द क़ीमत अंदाज़ा लगी, गुफ्तार न द सड़ी द शख्सियत अंदाज़ा लगी। कोई दा टिक द चे अल्लाह पर सरगुचा न दे लिदल तखलीक नहीं, दा टिक दा चे अल्लाह पर सरगुचा न दे लिदल तखलीक नहीं, पखला द कुदरत अंदाज़ा लगी। हम जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तो हमारे अकल में नहीं आता, लेकिन उसके सिफात के ज़रिए हम अल्लाह तक पहुँचते हैं, अल्लाह के सिफात के ज़रिए। क्योंकि अब फिर ये बात आती है कि अल्लाह ताला की सिफात में कदीम है। अल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह ताला के ज़ात कदीम है, इसी तरह अल्लाह ताला की सिफात में कदीम है। तो अब हम आते हैं कि मनक़ूलात माज़ा और अक़ायद के दरमियान ताल्लुक़ को अच्छी तरह समझना होगा। मौलाना साहब आपने बात शुरू करना है। मनक़ूलात माज़ा और इबादत के और अक़ायद के ताल्लुक़ को अच्छी तरह समझना होगा। मनक़ूलात माज़ा से जो किसी शख्स से नकल किए गए हों, ये अक़वाल या रिवायात किसी शख्स की राय, तजुर्बे या किसी खास वाक़े का बयान हो सकते हैं, मगर ये किसी मुस्तनद साबितशुदा दलील पर मुबनी नहीं होते। मसलन तारीख़ी रिवायात, किसी आलिम का कौल या किसी मुआशरती या सकाफ़ती तनाज़ुर में बयान किए गए अक़वाल मनक़ूलात माज़ा कहलाते हैं। अक़ायद का मफ़हूम। एक मिनट आप सब्र करें। हमने वजाहत की कि मनक़ूलात माज़ा से मुराद वो अक़वाल या बयानात है जो किसी दूसरे शख्स से नकल की गई हो। ये अक़वाल या रवायत किसी शख्स के राय, तजुर्बे या किसी खास वाक़े का बयान हो सकते हैं, मगर ये किसी मुस्तनद साबितशुदा दलील पर मबनी नहीं होते। हमने खुद वजाहत हो चुका है कि तारीख़ी अक़वाल किसी मुस्तनद दलील पर मबनी नहीं है, सिर्फ तारीख़ी अक़वाल है। बाज़ इसराइली रवायत भी हमारी किताबों में मौजूद है, तो आपने इनको यही जवाब देना। मसलन तारीख़ी रवायत है ना, चंगेज़ खान गुजर चुका है, हलाकू खान, सिकंदर आज़म गुजर चुका है। अब इसके लिए सिर्फ मनक़ूलात है, मुतबर मौरख़ीन ने जिक्र किया है, बस यही इसके लिए काफ़ी है। अब इस पर दलील ख़ास का मुतालबा हमसे अगर ये करेंगे तो ये हो नहीं सकता। अक़ायद के मफ़हूम की तरफ आते हैं तो अक़ायद से मुराद वो ईमानी, अक़ायद से मुराद वो ईमानी और फ़िक्री नज़रियात होते हैं।
جو انسان کسی تہذیب یا فلسفے کے حوالے سے قبول کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلامی عقائد میں جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، رسالت کا عقیدہ ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، فرشتوں فرشتوں پر، کتابوں پر اور تقدیر پر ایمان۔ اب ان کے بارے میں تو آپ ہم سے دلیل کا مطالبہ کر سکتے ہو، لیکن اگر آپ منقولات پر آئے کہ منقولات محضہ پر ہم سے دلیل مانگو تو ایسا ہی نہیں ہے۔ منقولات محضہ اور عقائد کے درمیان فرق انشاءاللہ بھی پڑھیں گے، تو آپ مولانا صاحب عبارت پڑھیں گے۔ عقائد کا مفہوم، عقائد سے مراد وہ ایمانی اور فکری نظریات ہوتے ہیں جو انسان کسی مذہب یا فلسفے کے حوالے سے قبول کرتا ہے۔ اسلامی عقائد ایمانیات جیسے اللہ کی وحدانیت، رسالت کا عقیدہ، آخرت پر ایمان، فرشتوں، کتابوں اور تقدیر پر ایمان، یہ عقائد قرآن و سنت کے ذریعے ثابت ہوتے ہیں اور ان کے لیے یقینی دلائل موجود ہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس یقینی دلائل موجود ہیں، عقلی اور نقلی دلائل ہمارے پاس الحمدللہ اپنے عقائد کے لیے موجود ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ منقولات محضہ اور عقائد کے درمیان فرق کیا ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ عقائد تو ثابت شدہ دلیل سے ہوتے ہیں اور منقولات محضہ سے معتبر مورخین نے ذکر کیے۔ تو آپ لوگوں نے جب ملحدین کے ساتھ بیٹھنا ہے موضوع کے لیے تو پہلے موضوع کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ الحمدللہ 10-15 مقدمات ہم نے بیان کی ہے۔ ایک موضوع یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وجود سے شروع کر دیں، آپ کہاں سے آئے ہو، ملحد کہاں سے آئے ہو، ہم کہاں سے آئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی ابتدا سے شروع کر دے کہ انسان کی پیدائش ہو چکی ہے، تخلیق ہو چکا ہے یا ارتقاء ہو چکا ہے۔ ارتقاء میں سب سے پہلے اپنے اس پر پہلے سے اعتراض اٹیکنگ کرنا ہے کہ پہلا انسان جو بن گیا تھا سائنس کی نظریے کے خلاف، جس طرح میں کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں نے جب بھی ملحدین کے ساتھ مقدمہ شروع کرنا ہے تو پہلے سے آپ لوگوں نے ان پر ایسی مقدمہ ایسے دعویٰ رکھنا ہے کہ پھر وہ آپ سے بھاگ نہ سکے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو ان اصولوں سے آپ باخبر ہو۔ جو اصول ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں نا، ان اصولوں کو اچھی طرح سمجھنا، ان کو بار بار پڑھنا، بار بار اس کو یاد کرنا کہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جب بھی کبھی میں ملحدین کے ساتھ بات کرتا ہوں، کسی تاریخی روایت پر اعتراض کرتے ہیں نا، تو میں یہی اور میں تمام جو ہمارے ساتھ تخصص میں پڑھتے ہیں میں نے الحمدللہ بار بار ان کو سمجھایا ہے کہ آپ نے منقولات محضہ کو جان پہچاننا ہے۔ اور نظیر 2-3 ایسے باتیں ہیں کہ ان اصولوں میں تمام اصول جو ہے یہ بالکل ضروری ہے ان تماموں کو، لیکن بعض ایسے ہے کہ یہ تو بالکل جیسے ہم کہتے ہیں دملاڈو کے، ہم پشتوں میں کہتے ہیں ریل کی ہڈی جسے کہتے ہیں شاید اردو میں، تو یہ اس جیسے ہے۔ تو منقولات محضہ اور عقائد کے درمیان فرق، جی عبارت پڑھ لیں۔ منقولات محضہ اور عقائد کے درمیان فرق۔ منقولات محضہ صرف نقل شدہ اقوال یا روایات ہوتی ہیں جن کا کسی شخص یا واقعے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ ان اقوال کی اہمیت اس بات میں ہے کہ یہ ماضی کے کسی واقعے یا نظریے کو بیان کرتے ہیں، نہ کہ یہ کسی عقیدے یا ایمان کے قائم کرنے کے لیے قطعی اور مستند دلیل بن سکتے ہیں۔ عقائد کا تعلق یقین اور ایمان سے ہوتا ہے اور ان کے ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد قرآن و سنت جیسے مستند اور ثابت شدہ ذرائع پر ہو۔ ثابت شدہ ذرائع ہمارے پاس کیا ہے؟ میں آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں، مفتی مرتضیٰ صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرائع علم کون سے ہے؟ اب میں آپ سے سوالات کروں گا کیونکہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں۔ پھر محمد صاحب ذرائع علم کتنے ہیں؟ قرآن سنت تو اسی میں ذکر ہو چکے ہیں۔ نہیں، ذرائع علم میں نے پڑھا ہے آپ لوگوں کو، ذرائع علم کتنے ہیں؟ میں نے شرح العقائد سے آپ کو پڑھایا ہے، اسباب العلم ثلاثۃ، الحوادث سلیمۃ والخبر صادق والعقل بحکم الاستقراء ووجه الضبط۔ اسباب علم 3 ہے، حواس خمسہ، عقلی استدلالات اور نقلی خبر۔ آپ لوگوں سے میں اب سوالات کروں گا، یہ سوالات آپ کے لیے کام آئیں گے جب اب آپ لوگوں نے اس پر میں آپ لوگوں کو تیار کر رہا ہوں، میں آپ کو رجال کار اور ماہر فن بناؤں گا انشاءاللہ تعالی، لیکن آپ لوگوں نے ڈٹ کے پڑھنا ہے اور محنت کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بس ایک کان میں سن لو دوسرے سے نکال لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے پھر یہ بھی ہے کہ آپ درس جب ہم
اب تو پڑھ بھی رہے ہیں لیکن آپ نے بعد میں اس کو سننا بھی ہے. میرے درس کو 2-3 دفعہ ایک درس آپ لوگوں نے ضرور سننا ہے اگر ماہر فن بننا چاہتے ہو. ابھی اتنا اگر آپ کے ساتھ کوئی ملحد بیٹھے نا تو آپ اس سے کہو کہ یار ذرا علم کون سے ہے، بس صرف اس یہاں سے شروع کر دو. آپ کے لیے یہاں سے اگر شروع ہو اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یار بات چیت عقلی سے دلالت ثابت ہو جائے، بعض ہوا سے بات چیزیں ہوا سے بازی عقلی خبر سے، تو پھر وہ کبھی بھی آپ سے بھاگ نہیں سکے گا. تو یہ بالکل آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ ذرا علم سے باخبر ہو. اب ہم آتے ہیں کہ منقولات محضہ کی نوعیت کیا ہے. منقولات محضہ کی نوعیت صرف عموماً تاریخی یا ثقافتی اقوال ہوتے ہیں. صرف جیسے طرح چنگیز خان، سکندر اعظم، الاگوہان، اسی طرح کوپرنک، اسی طرح ارسطو، افلاطون، سقراط وغیرہ. بس یہ صرف منقولات محضہ ہے. اور عقائد کیا ہے اس کی انشاءاللہ تفصیل بعد میں ہے. مولانا عبارت پڑھیں. جزاک اللہ. جی، منقولات محضہ کی نوعیت. منقولات محضہ کی نوعیت عموماً تاریخی یا ثقافتی ہوتی ہے اور ان خاص زبان یا شخص کی رائے یا بیان شامل ہو سکتا ہے. یہ اقوال اگرچہ مفید ہو سکتے ہیں مگر ان میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ حقیقت یا صحیح عقیدے پر مبنی ہے. اب دیکھ لیا آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ حقیقت یا صحیح عقیدے پر مبنی ہو. تاریخی اقوال میں ضروری نہیں ہے، یہ صرف منقولات محضہ ہے. آپ لوگ شاید ان شاء اللہ تعالیٰ یہ سمجھ آیا ہوگا. جی مثال کے طور پر جی مثال، اگر کوئی شخص ماضی میں کسی خاص معاشرتی یا مذہبی معاملے پر رائے دیتا ہے تو اس وقت کے حالات یا شخص کے ذاتی تجربات کا عکاس ہوتا ہے مگر اس کے عقیدے کے لحاظ سے کوئی قطعی ثبوت نہیں ہوتا. کوئی قطعی ثبوت اس کے بعد. اب آتے ہیں کہ عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. ہم جب کسی کے سامنے اپنے مدعا رکھتے ہیں تو اس کے لیے، اور میں آپ سے بھی کہوں گا کہ آپ لوگوں نے جب ملحدین کے ساتھ بیٹھنا ہے نا تو آپ نے مدعی بن کے بیٹھنا ہے، کیونکہ دعویٰ تو ہم اللہ کی کر رہے ہیں. وہ بھی ایک من وجہن وہ بھی مدعی ہے کہ وہ اللہ سے انکار کر رہے ہیں. انکار کرنا ہے کیا ہے؟ یہ حکم ہے، حکم مطیقی جسے ہم کہتے ہیں. تو آپ لوگ، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مدعی بننا ہے. ہم اللہ کے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں عقلی اور نقلی طور پر. جب میرا وجود ثابت ہے تو اللہ کا وجود کیوں نہیں ہے؟ اللہ کا وجود عقلاً میں. اور میں نے پچھلے درس میں وضاحت بھی کی تھی کہ کسی چیز کی ثبوت کے لیے کتنے معیار درکار ہوتے ہیں. کسی صدی کو پتہ ہے؟ پھر محمد بھائی کہتا ہے کہ میں پڑھنا چاہتا ہوں اور اب میں نے آپ کو پڑھایا بھی ہے لیکن آپ کو یاد نہیں ہے. کسی بھی چیز کی ثبوت کے لیے کتنے معیار درکار ہوتے ہیں؟ میں نے وضاحت کی کہ 2 معیار درکار ہوتے ہیں. ایک کہ وہ چیز عقلاً ممکن ہو اور اس کے بارے میں ہمارے پاس عقلی یا نقلی دلیل موجود ہو. اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ لوگوں کو اصول بتا رہا ہوں، اصول سمجھا رہا ہوں. اپنے ساتھ لکھ لے. کسی چیز کے بارے میں جو دعویٰ کیا جاتا ہے اس میں 2 معیار ہوتے ہیں. ایک کہ وہ چیز عقلاً ممکن ہو. اللہ کا وجود عقلاً ممکن ہے یا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ جب ایک موبائل کی وجود عقلاً ممکن ہے تو اللہ کا وجود کیوں عقلاً ممکن نہیں ہے؟ کیا اللہ کے وجود کے خلاف ملحدین کے پاس کوئی دلیل عقلی ہے؟ پیش کر دینا. تو آپ لوگوں نے میں آپ سے سوالات کروں گا. جی تو عقائد کے بارے میں تو عقلی دلائل کی ضرورت ہوتی ہے. عبارت مولانا صاحب ہمارا شروع کریں. جی، عقائد کے لیے قطعی دلائل کی ضرورت. اسلامی عقائد کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل درکار ہیں وہ قرآن اور صحیح احادیث ہیں جو کہ ایک ثابت اور مستند مصدر ہیں. قرآن اور صحیح حدیث کو منبع بناتے ہوئے مسلمانوں کا ایمان قائم ہوتا ہے اور عقائد کو اس بنیاد پر مضبوط کیا جاتا ہے. قرآن و حدیث تو کا دروازہ یقین اور ایمان کے لیے کھولتا ہے، نہ کہ کسی شخص کے نقل شدہ اقوال، نہ کہ کسی شابت. ہم جب بھی آپ ملحدین کے ساتھ بیٹھو گے نا تو آپ لوگوں نے اپنے مسلمات سے شروع کرنا ہے. آپ الحمدللہ ہم دلائل رکھتے ہیں، عقلی اور نقلی دلائل رکھتے ہیں. ایک اللہ کے وجود پر، یہ تمام کائنات اللہ کے لیے علت ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون الذی خلق الموت والحیات. جب آپ ملحدین سے ہم کہتے ہیں جب آپ اللہ کی مخلوق سے انکار نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے کیسے؟ میں نے ایک ملحد سے جو کہا کہ آپ اللہ کی مخلوق سے انکار نہیں کر سکتے، اس نے کہا کیسے؟ میں نے کہا موت آپ مانتے ہو کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ مانتا ہوں. پھر میں نے کہا کہ موت تو اللہ کی مخلوق ہے. اللہ رب العزت نے وضاحت کی ہے الذی خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کو میں نے پیدا کیا ہے. اب آپ موت کو مانتے ہو جو مخلوق ہے، اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟
रूह वो तो नहीं मानते, चलो, लेकिन मौत तो मानते हो ना। जब मौत को मानते हो तो फिर वो लाजवाब हुआ। तो आप लोगों ने अपने जो कतई सबूत है इससे शुरू कर रहे हो, बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम कायनात को हमारे लिए एक किताब बनाया है। अब हम आते हैं कि मनकूलात महज़ा के हुदूद क्या है और मनकूलात महज़ा की हुदूद कैसे है, इसके बारे में वजाहत करता रहे जी मौलाना साहब। ये मनकूलात महज़ा की हुदूद, मनकूलात महज़ा का मुकाम और इस्तेमाल महदूद होता है। इनका मकसद की वजाहत करना होता है। मनकूलात को अकायद की बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करना आइन के तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि इनका मकसद मुख्तलिफ हो सकता है और इनकी सेहत और सच्चाई का दायरा भी महदूद होता है। मनकूलात महज़ा का मकाम और इस्तेमाल ये महदूद होता है। उनका मकसद मालूमात फराहम करना या किसी तारीखी वाक़े की वजाहत करना होता है। मनकूलात को अकायद की बुनियाद बुनियाद के तौर पर इस्तेमाल करना कम इल्मी इस्तेमाल करना इल्मी तौर पर दुरुस्त नहीं, क्योंकि इनका मकसद मुख्तलिफ हो सकता है और उनकी सेहत और सच्चाई का, अगर हम मनकूलात महज़ा को अकायद के साबित करने का के लिए बुनियाद बनाते हैं तो हम मुमकिन तौर पर नाक़िस या गैर मुस्तरद मालूमात पर ईमान ला सकते हैं, जो कि एक दीनी लिहाज से गलत होगा। जिस तरह वजाहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने की कि मनकूलात महज़ा पर दलील ना कि हम इनकार करें, हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन हमने उसको मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह समझाना है। अब हम आते हैं कि मनकूलात महज़ा पर तनकीद का पहलू, तो इसके बारे में वजाहत जी मौलाना साहब। जी, मनकूलात महज़ा पर तनकीद का पहलू। जब हम मनकूलात महज़ा को किसी अक़ीदे के लिए दलील के तौर पर पेश करते हैं तो हम इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि इनमें मुमकिन तौर पर गलतियाँ, मुतनाज़ा बयानात या सच्चाई की कमी हो सकती है। तारीख में अक़वाल को नकल करते वक्त हमेशा इस बात का इम्कान रहता है कि इनमें तहरीफ, तब्दीली या अदम सिहत हो, इसलिए इन्हें अक़ाइद की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। मनकूलात महज़ा में तनकीद का पहलू शामिल होता है। जब हम मनकूलात महज़ा को किसी अक़ीदे के लिए दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह मुल्हिदीन मनकूलात महज़ा हमारे खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, तो हम इस बात को नज़रअंदाज करते हैं कि उनमें मुमकिन तौर पर गलतियाँ है, मुतनाज़े बयानात या सच्चाई की कमी हो सकती है। तारीख में अक़वाल को नकल करते वक्त हमेशा इस बात का इम्कान रहता है कि इसमें शायद तहरीफ, तब्दीली या अदम सेहत हो चुका है, इसलिए उन्हें अक़ायद की बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। अब हम आते हैं खुलासा के तौर पर, आज जो हमने पढ़ लिया कि मनकूलात महज़ा पर दलील मांगना ज़रूरी नहीं है। मनकूलात महज़ा से अक़ायद साबित नहीं होते, क्योंकि पहले नंबर पर ये अक़वाल महज नकल शुदा होते हैं जो किसी शख्स के तजुर्बात या राय पर मबनी है, और अक़ायद में ऐसा नहीं हो सका। अक़ायद में क्या होता है, उसमें तजुर्बात नहीं होते, उसमें क़तियात होते हैं। जो अक़ीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को दिया था वो आज हमारा भी है और क़यामत तक आने वाले मुसलमानों का यही अक़ीदा होगा। लेकिन साइंस तजुर्बात और मनकूलात तजुर्बात होते हैं जो किसी शख्स के ज़ाती होते हैं। तो पहले नंबर पर कि मनकूलात महज़ा महज नकल शुदा होते हैं, ये अक़वाल नकल शुदा होते हैं जो किसी शख्स के तजुर्बात या राय पर मबनी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर अक़ायद के लिए क़तई और मुस्तनद दलाइल की ज़रूरत होती है, जो वो कुरान और सुन्नत पर मबनी हो। अक़ायद के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क़तई और सबूत दलाइल मौजूद है। और तीसरे नंबर पर मनकूलात महज़ा की सेहत और हकीकत की तहक़ीक़ ज़रूरी नहीं है, बस उसके लिए यही काफ़ी है कि मुतबर मौरख़ीन ने जिक्र की है, उन पर दलील कायम करना अक़ायद के लिए इल्मी लिहाज से मुनासिब नहीं है। लिहाजा अक़ायद को साबित करने के लिए कुरान व सुन्नत को ही मुतबर और मुस्तनद ज़रिया समझना चाहिए, और मनकूलात महज़ा को सिर्फ मालूमात या तारीख़ी पस मंज़र के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए, न कि अक़ायद की बुनियादी तौर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल वजाहत की। असल नंबर 5 हमने आपको पढ़ा दिया कि मनकूलात महज़ा पर दलील कायम करना सही नहीं है। बाज़ ऐसे रवायत मौजूद है तारीख़ी तौर पर, तो मुल्हिदीन क्या करते हैं, वो इतराज़ करते हैं कि ये तो आपकी किताब में लिखा है, तो बाज़ मुफ्तियान किराम उससे इनकार करते हैं। हम इनकार नहीं करते, हम उसको ये उसूल समझाते हैं कि ये मनकूलात महज़ा है, इस पर दलील कायम करना सही नहीं है।
الحمدللہ ہم نے مکمل وضاحت کی، اور اصل نمبر 6 کل پڑھیں گے کہ دلیل الگ چیز ہے اور نظیر الگ۔ ملحدین کیا کرتے ہیں؟ ہم سے نظیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ بہت مفید دروس ہے، تمام ساتھی اس کو سن بھی لے اور آگے بھی شیئر کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔